اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ قال جو ہے یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ورب ہے، اور اس کا جو سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اگر ہم قال کو اکیلے لے لیں گے تو ہی سبجیکٹ استعمال ہوگا، ہی سیڈ۔ اس وقت موسیٰ اس کا سبجیکٹ ہے تو معنی بنتا ہے موسیٰ علیہ السلام سیڈ۔ اب رہا وَإِذْ، وَإِذْ کا معنی ہے جب۔ اس سے پہلے اذکروا ایک ورب ہے، وہ محذوف مانا جاتا ہے، اومیٹڈ مانا جاتا ہے۔ اس اذکروا کا معنی ہے یاد کرو، یاد کرو، ریکال۔ وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ کس کو کہا؟ لِقَوْمِهِ۔ لی جو ہے یہ حرف جر ہے، یہ اصل قومن تھا، قومن۔ اب قومن پلس، اب قومن کو آگے سے لام زیر لے آ گیا۔ جو ہی لام زیر لے آ گیا تو یہ قومن قومن ہو جائے گا، لِقَوْمٍ۔ اب اس کے ساتھ یہ ہو مل جائے گا۔ when the pronoun joins a noun we get مضاف مضاف الیہ۔ جب یہ ہو اس کے ساتھ ملائیں گے تو قومن کی ایک زیر ختم ہو جائے گی۔ اس طرح یہ بن جائے گا لِقَوْمِهُ۔ مگر لِقَوْمِهُ ٹنگ ٹوسٹڈ ہے، یہ زبان پر بار بار نہیں آ سکتا ہے۔ زبان کی آسانی کے لیے ہو کو ہی بنایا گیا ہے، لِقَوْمِهِ۔ اپنی قوم کو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ نے کہا۔ کس کو کہا؟ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو۔ کیا کہا؟ یا قومی، یا قومی۔ یا قومی 3 حروف ہیں، ایک تو یا ہے، ایک قومن ہے، نارمل فارم ہمارا قومن ہے، اور ایک یائے متکلم ہے۔ یائے متکلم کو انگریزی میں می کہتے ہیں۔ جب یا اور قومن ملائیں گے تو اس قومن کو قومن ہو جائے گا، یا قومن۔ اب جب یہ یائے متکلم اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ مضاف مضاف الیہ سچویشن بنتی ہے۔ when the pronoun joins a noun we get مضاف مضاف الیہ، اور اس پر ایک ہی زبر آئے گی۔ ایک اصول۔ دوسرا اصول، یا تبھی اس کے ساتھ مل جائے گا جب یہ ورڈ زیر پکڑے گا، اس کا لاسٹ حرف زیر پکڑے گا، کیونکہ یا زیر کے بغیر مل نہیں سکتا ہے، لہذا قومہ کے بجائے قومی ہو گیا۔
اس طرح یہ ورڈ بنتا ہے یا قومی، اے میری قوم۔ اب اختصاص کے لیے، یہ اس کو کم کرنے کے لیے، اس ورڈ کو اور ہلکا کرنے کے لیے یا کو omit کر دیا ہے۔ اب یہ یا قومی رہ گیا ہے۔ یا قومی، او مائی پیپل۔ انکم ظلمتم انفسکم، پہلے ہم اس ورڈ کو لے لیں گے۔ ظلم تم، ظلم ورب ہے، ظلم، ظلم، اس نے ظلم کیا، اس نے ظلم کیا۔ ظلم تم نے ظلم کیا۔ جب اس کے ساتھ، ظلم کے ساتھ ہم تم لگائیں گے تو یہ ظلم جو ہے، ظلم ورب بن گیا ہے، ظلم ورب ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے، پاسٹ ورب ہے، اور جو تم ہے یہ اس کا فاعل ہے، سبجیکٹ ہے۔ اس طرح ظلم تم کا معنی ہو گیا تم نے ظلم کیا، تم نے ظلم کیا۔ کس پر کیا وہ یہاں دیا گیا ہے، گویا کہ اس کا آبجیکٹ بھی ہے۔ انفسا، ایکچوئل کیا ہے یہ؟ انفسن، انفسن، مفعول بھی ہے اس کا۔ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، زبر والا ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ جب کم مل گیا، when the pronoun joins a noun we get مضاف مضاف الیہ، تو اس کا ہلکا اعراب کر دیا جاتا ہے، اس کا ایک زبر اڑ جائے گا، اس طرح یہ انفسا کم بن جاتا ہے۔ انفسکم، انفسا مفعول ہے اور مضاف بھی ہے، ڈبل رول ہے اس کا، کم مضاف الیہ ہے۔ ظلمتم، تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے نفسوں پر۔ اب رہ گیا انکم۔ ان کا معنی ہے بے شک، اور یہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ کم کا معنی ہے تم، ویریلی یو، شورلی یو، بے شک تم، بے شک تم، اس کا لفظی معنی ہے بے شک تم۔ پھر اس میں الگ تم ہے، تم نے، بے شک تم نے اپنے نفسوں کو ظلم کیا ہے۔ اب جب اس کا ٹرانسلیشن ہم اردو میں کرتے ہیں تو ہم اس تم کو دو دفعہ استعمال نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہر لینگویج کے اپنے اپنے گرامر کے اصول ہوتے ہیں۔ اردو میں یہ ترجمہ اور لگتا ہے بے شک تم نے اپنے نفسوں کو ظلم کیا ہے، لہذا ایک ہی تم لکھتے ہیں۔ کیسے ظلم کیا اس کی وضاحت ادھر آ گئی ہے، باتخاذکم العجل۔ آپ نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تو اس کے لوگوں نے پیچھے ایک بچھڑے کو معبود بنایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو یہ پہلی بات انہوں نے اپنے قوم سے یہی کی کہ اے میری قوم، تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے،
بچھڑے کو معبود بنا کر۔ اتخاذ کا معنی ہے، یہ مصدر ہے، اتخاذن، اصل میں یہ ورڈ ہے اتخاذن، یہ مصدر لفظ ہے، مصدری معنی دیتا ہے اس کا۔ یہ مصدر ہم ایسے بولتے ہیں جس طرح ہم انگریزی میں جرنڈ بولتے ہیں، لکھنا، پینا، کھانا، دوڑنا، یہ لفظ انگریزی میں جرنڈ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ان کا انگریزی بنائیں گے، رائٹنگ، لکھنا، واکنگ، چلنا، اردو میں وہ لفظ جن کے پیچھے نہ آتا ہے مصدر کے معنی میں لیے جاتے ہیں۔ عربی میں جو ناؤن ہے وہ ناؤن مصدر کہلاتا ہے۔ سارے ناؤن مصدر نہیں کہلاتے ہیں، مگر کچھ ناؤن مصدر کہلاتے ہیں جن کی بنیاد سے باقی الفاظ بنتے ہیں۔ مصدر اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے بہت سارے الفاظ نکلتے ہیں۔ موسیٰ ہے، یہ بھی ناؤن ہے، پراپر ناؤن ہے، اسے کوئی دوسرا لفظ بن نہیں سکتا ہے۔ اس کے برعکس اتخاذن، اس میں سے اتخذ بن سکتا ہے، ورب اتخذ بن سکتا ہے، یتخذ بن سکتا ہے، یتخذ بن سکتا ہے، تتخذ بن سکتا ہے، اخذ بھی اسی سے آیا ہے، اخذ اسی سے نکلا ہے، یاخذ بھی اسی سے نکلا ہے۔ اس طرح ڈھیر سارے لفظ ایک ورڈ سے نکلتے ہیں، اسی وجہ سے ہم اس کو مصدر بولتے ہیں۔ اتخاذ مصدر ہے، جو ہی اس کے ساتھ بھی آ گیا تو یہ باتخاذن بن جائے گا۔ اب اس کے ساتھ جب کم لگ جائے گا تو کم کا فارمولا ہم لگائیں گے، when the pronoun joins a noun we get مضاف الیہ، تو اس کی ایک زیر کٹ جائے گی۔ اس طرح یہ باتخاذکم بن سکتا ہے۔ اب آئیں گے اس کے معنی پر۔ اتخذ کا معنی ہے پکڑنا، اتخذ کا معنی ہے پکڑنا۔ اتخاذکم، تمہارے پکڑنے کس کو؟ العجل، بچھڑے کو، بچھڑے کو۔ تمہارے بچھڑے کے پکڑنے کی وجہ سے، گویا جو یہ بے ہے، یہ بے سبب بنتا ہے، وجہ بنتا ہے اس کنسٹرکشن میں۔ اے میری قوم، تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ کیسے ظلم کیا ہے؟ باتخاذکم العجل،
بچھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے، گویا آپ نے بچھڑے کو معبود بنایا، بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے آپ نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ اب رب کا فرمان ہے، رب کا آرڈر ہے، توبو الی بارئکم، یہ امر ہے، توبو جو ہے یہ امر ہے، حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اس قوم کو فتوبو الی بارئکم۔ بارئکم اصل میں بارئن ہے، بارئن، بارئن، بارئن کا معنی ہے کریٹر، ایجاد کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اسماء حسنہ میں سے ہے بارئن۔ اب اس کے ساتھ جب کم لگایا جائے گا تو اس کا ایک پیج ڈراپ ہو جائے گا، مضاف مضاف الیہ بن جائے گا بارئکم۔ اب جو الی یہاں سے آیا ہے، الی کی وجہ سے یہ تو حرف جر ہے، حرف جر کی وجہ سے بارئ بن جائے گا بارئکم۔ اور دوسری بات، یہ جو توبو ہے اصل میں یہ ورڈ تاب ہے۔ تابہ کا مطلب ہے اس نے توبہ کی، اس نے توبہ کی۔ اب اس کے ساتھ ملتا ہے، تابہ کے ساتھ الی ملتا ہے، تابہ الی، اور دوسرا ہے تابہ الی۔ تابہ الی کا معنی بن گیا ہے اس نے توبہ قبول کی، تابہ الی کا معنی ہے، تابہ الی کا معنی ہے اس نے توبہ کی، تابہ الی کا معنی ہے اس نے توبہ قبول کی۔ تابہ الی اللہ کی طرف ہے، تابہ الی بندے کی طرف ہے، یہ بندے کی طرف ہے، اور تابہ الی اللہ کی طرف ہے۔ یہاں تابہ سے جو امر بن گیا ہے، تاب یتوبو، یتوبو، یتوبو کو ہم، یتوبو کا معنی ہے ان سبوں نے توبہ کی یا انہوں نے توبہ کی۔ اگر ہم تتوبو لگائیں گے، توبو، تو معنی بن جائے گا تم سبوں نے توبہ کی، تم نے توبہ کی۔ اسی کو امر بنتا ہے، علامت مضارعہ کٹ ہو جاتا ہے، اور یہ توبو اصل میں یہ یتوبون ہے اور یہ تتوبون بن جاتا ہے۔ تتوبون کو ہم علامت مضارعہ کٹ کرتے ہیں اور نون ڈراپ کرتے ہیں اور یہ بن جاتا ہے توبو۔ وہی توبو ادھر ہے امر کا صیغہ۔ توبو کا مطلب ہو گیا تم، توبو الی کا مطلب ہو گیا تم توبہ کرو۔ بارئکم، اللہ کے سامنے یا اللہ کی طرف۔ ٹرن in repentance to your creator. Turn in repentance to your creator. توبہ کرو اپنے اللہ کی طرف،
ایک حکم ہے. پہلا حکم یہ آ گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے کریٹر کی طرف، اپنے خالق کی طرف، اپنے ایجاد والے کرنے کی طرف توبہ کرو. یہ پہلا حکم ہے. دوسرا حکم ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. یہ اقتلو امر ہے. فَاقْتُلُوا یہ بھی امر ہے، فعل امر ہے. تم قتل کرو. کس کو قتل کرنا ہے؟ انفسکم اپنی جانوں کو، اپنی جانوں کو. اس آیت میں دو حکم ہیں. پہلا حکم ہے کہ تم اپنے خالق کی طرف توبہ کرو، اور دوسرا حکم ہے تم اپنے نفسوں کو قتل کرو. قتل کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی وہ ان لوگوں کو قتل کر دیں گے جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ہے. اس کے بعد رب فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم. ذالکم اس میں اشارہ ہے تمہارے لیے وہ، ذالکا تمہارے لیے، قوم ذالکم تمہارے لیے وہ خیرن خبر ہے. ذالکم مبتدا ہے، خیرن خبر ہے. بہتر تمہارے لیے بہتر ہے. لکم تمہارے لیے. ذالکم وہ بہتر ہے تمہارے لیے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا اور اپنی جانوں کو قتل کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. کس کے نزدیک بہتر ہے؟ یہ ظرف ہے. بارئکم مضاف مضاف الیہ. تمہارے خالق، تمہارے خالق کے نزدیک یہ بہتر ہے. ذالکم خیر لکم وہ بہتر ہے. عند بارئکم اللہ کے نزدیک. اللہ کے نزدیک بہتر یہی ہے تمہارے لیے کہ تم پہلے توبہ کرو اور توبہ کے بعد قتل ہو جاؤ، کیونکہ تم نے بچھڑے کی پرستش کی. ایسا ہی ہوا ان لوگوں نے اس گناہ سے پاکی حاصل کرنے کے لیے رب کے حکم کو مانا اور وہ لوگ قتل ہو گئے. اسی وجہ سے اگلی آیت میں رب فرماتا ہے فتاب علیکم. تاب علیکم ہی forgave you. He forgave you. اس نے تمہاری
توبہ قبول کی، ان لوگوں نے یہ دونوں کنڈیشنز فلفل کر دیے تو رب نے فرمایا کہ ان کی توبہ میں نے قبول کر دی ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، تواب کہتے ہیں جو بار بار بخشتا ہو، بار بار بخشنے والا، الرحیم مرسیفل رحم کرنے والا، ہوا مبتدا، تواب خبر، رحیم یہ بھی خبر ہے۔ انہو جو ہے یہ ان پلس ہو ہے، ان تاکید کے لیے، بے شک، ہو وہ، بے شک وہ بار بار بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ گرامیٹیکل انالیسس میں اس ہو کو اسم ان کہتے ہیں، اس سارے جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور یہ جملہ اسمیہ اس کی خبر بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر وقت توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بھی توبہ رب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تبھی تو ہماری آخرت سنور سکتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔